گزشتہ درس قرآن میں تفصیلی گفتگو کی تھی اور آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کریم نے ابتدائی طور پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ قرآن کی مثل لے آئیں، لیکن کبھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں جو سورہ ہود کی ہم نے آج تلاوت کی کہا گیا، اور اپنے مددگاروں کو جمع کر لیں۔ یہ کام بھی وہ نہ کر سکے تو پھر فرمایا گیا کہ اس جیسی ایک ہی صورت لے آئے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک ہی صورت لے آئے، لیکن کفار اس پر بھی قادر نہیں ہو سکے۔ ایک صورت سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کی مثل بنانا ان کے لیے اس قدر ناممکن تھا کہ بنانا تو دور کی بات، بنانے کی جرت و کوشش بھی نہیں کر سکے۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ درس میں اس نقطے پر گفتگو کریں گے، بجائے اگلی آیت پڑھنے اور اس پر کلام کرنے کے، کہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کریں کہ الفاظ قرآنی میں وہ کیا خاصیت ہے کہ کفار عرب عربی ہونے کے باوجود کہ ان کی زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا ہے۔ اللہ فرماتا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور کفار کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام خود بنا لیتے ہیں۔ تو جب وہ خود عربی تھے تو وہ کون سی چیز تھی الفاظ قرآنیہ میں، وہ کیا خاص بات تھی جس نے ان کو اس کام سے معذور رکھا کہ مثل بنانا تو دور کی بات، مثل بنانے کی جرت بھی کوئی نہیں کر سکا، اس کی کوشش بھی نہیں کی کسی نے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل عرب عالم اور فاضل جو منکر نبوت و رسالت تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ وہ عالم تھے، پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، عربی زبان کا علم رکھتے تھے، عربی لغت پہ مہارت رکھتے تھے، کیونکہ ان کی زبان تھی، وہ اہل زبان تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور قرآن کی مثل بنانا تو درکنار، اس کے بنانے کی جرت بھی نہیں کی، کوشش بھی نہیں کی کسی نے۔ تو ہم نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ اس کی یعنی عبارات قرآن کی 4 خصوصیات ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا ان 4 خصوصیات کا حامل ہونا یہ سبب ہے اس بات کا کہ کوئی انسان، جن، حتیٰ کہ فرشتہ بھی کلام قرآن کی مثل نہیں بنا سکتا، بنا ہی نہیں سکتا کوئی۔ پہلی خصوصیت کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ کہ اس میں اتنی زیادہ فصاحت ہے جس تک ذہن انسانی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا فصیح کلام ہے، یہ کلام کی فصاحت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ
اللہ کے سوا جب کوئی شخص کسی کلام کو، بے شک وہ عربی میں ہی ہو، اللہ کے کلام کی مثل کہہ کر پیش کرے گا تو اس کلام کی فصاحت میں کمی چیخ چیخ کر آیت مقابلہ کے سامنے یہ اعتراف کرے گی کہ میں اللہ کا کلام نہیں ہوں۔ اتنی فصاحت ہے اللہ کے کلام میں کہ انسان یا جن یا فرشتہ اتنا فصیح کلام کر ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسرے یہ کہ اس کی بلاغت بے مثل ہے، یعنی فصاحت کے ساتھ ساتھ اس کی بلاغت بھی بے مثال ہے۔ ایسا بلیغ کلام، پھر وہی بات میں دہراؤں گا کہ اگر کوئی عربی دان کسی عربی عبارت کو کتنی ہی محنت کے ساتھ، کتنے ہی لوگوں کی مشاورت کے ساتھ ترتیب دے اور قرآن کی کسی آیت کے مقابلے پر پیش کرے کہ یہ اس آیت کی مثل ہے، تو اس کلام میں بلاغت کی کمی اور اس کے مقابلے پر رکھی ہوئی آیت قرآن کی زیادتی بلاغت پکار پکار کر اس بات کا فیصلہ کر دے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تیسری خصوصیت قرآن کریم کی غیبی خبریں ہیں۔ قرآن کریم نے، یعنی اللہ کے کلام ہونے پر جو دلائل ہیں قرآن کریم کے، اس میں سے دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے غیبی خبریں دی ہیں۔ اب کوئی انسان جب کلام وہ بنائے گا تو اس میں غیبی خبریں کہاں سے لائے گا وہ؟ کیونکہ غیب کا جاننے والا تو بذات ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں یہ بات کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ حضور علیہ السلام کے لیے جب یہ ہے کہ حضور صاحب علم غیب ہیں تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ حضور اللہ کے بتانے سے غیب جانتے ہیں، لیکن ذاتی علم غیب وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ سرکار کا علم غیب تو عطا ہی ہے اللہ کے بتانے سے۔ تو کیونکہ مخلوق بذات علم غیب جانتی ہی نہیں، تو مخلوق کے کلام میں اٹکل اور پچو تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی صریح، واضح، یقینی اور قطعی غیبی خبر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آنے والے معاملات کا قطعی، واقع اور یقینی علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو ہے ہی نہیں۔ تو اگر وہ کلام رکھے گا تو وہ کلام خود اس بات کا اعتراف کرے گا اپنے پڑھنے والوں کے سامنے کہ میں اللہ کا کلام نہیں ہوں، میں مخلوق کا بنایا ہوا کلام ہوں۔ اور چوتھی خصوصیت، قرآن کریم کے الفاظ کا بے مثل ربط اور باہمی تعلق ہے۔ الفاظ قرآنی کا بے مثال تعلق ایسا ہے کہ حروف ابجد کے لحاظ سے بھی اگر اس ربط کو جاننے کی کوشش کی جائے تو حروف ابجد کے اعتبار سے بھی ربط الفاظ قرآنی کو اگر کوئی جانچنا چاہے نا، زبان دانی کا علم جو رکھتا ہو، عربی دانی کا جس کو دعویٰ ہو، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ الفاظ قرآنی کا باہم ربط ایسا ہے کہ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک تسلسل جڑتا چلا گیا ہے، اور جہاں جو لفظ ہے وہ ایسا مناسب ہے کہ اگر ایک حرف بھی وہاں سے تبدیل کر دیا جائے تو وہ ربط جو الفاظ قرآنی میں ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کلام بنانا تو درکنار، ایسا کلام کسی عربی جاننے والے کے لیے بھی بنانا تو درکنار ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ اس ربط کو جو الفاظ قرآنی کے درمیان باہمی طور پر قائم ہے، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک، اس ربط کو سمجھنے میں بھی عقل والوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔
یہ سب باتیں وہ باتیں ہیں جو اہل عرب سمجھتے تھے، اس لیے جرت نہیں کر سکے۔ بھائی الفاظ تو لے آئیں گے، الفاظ میں ربط کہاں سے لائیں گے؟ الفاظ تو لے آئیں گے، الفاظ میں بلاغت کہاں سے لائیں گے؟ الفاظ تو لے آئیں گے، الفاظ میں فصاحت کہاں سے لائیں گے؟ الفاظ تو لے آئیں گے، الفاظ میں غیبی خبریں کہاں سے لائیں گے؟ یہ عظمت کلام ربانی ان کے پیش نظر تھی، اس لیے وہ جرت ہی نہیں کرتے تھے، کسی نے جرت ہی نہیں کی کہ کچھ عبارت اس کے مقابلے میں بنائیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ گہرائی باریکی تو ظاہر ہے کہ اہل زبان ہی جان سکتے ہیں نا۔ عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے تو اہل عرب ہی جان سکتے ہیں کہ اس کلام میں فصاحت کتنی ہے، اس کلام میں بلاغت کتنی ہے، اس کلام میں غیبی خبریں کیسی ہیں، اس کلام میں الفاظ و حروف کا باہمی ربط کیسا ہے۔ عجمی گوار کو کیا پتا کہ فصاحت کیا ہوتی ہے عربی، بلاغت کیا ہوتی ہے عربی کی، غیبی خبریں کیا معنی رکھتی ہیں، اور ربط الفاظ و حروف کی کلام کی عظمت و شان میں کیا اہمیت ہے۔ ظاہر ہے یہ بات عجمی گوار کیسے جان سکتا ہے؟ اہل عرب اس بات کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود عربی ہونے کے باوجود اس بات کی جرت ہی نہیں کر سکے۔ اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یعنی کلام ربانی کے صرف ایک وصف کے حوالے سے، جو آخری وصف میں نے بیان کیا کہ اس کے الفاظ اور حروف کا باہمی ربط، جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی کیسی ہی عربی کی لغت میں مہارت رکھتا ہو، وہ قرآن کے مقابلے پر کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ دیکھیے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان آپ میں سے اکثر احباب نے سن رکھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے علم کو سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے علم کو بسم اللہ شریف میں جمع فرما دیا ہے، اور بسم اللہ شریف کی با میں بسم اللہ شریف کے پورے علم کو جمع کر دیا ہے، اور اس با کے نقطے میں با کے پورے علم کو جمع کر دیا ہے۔ آپ فرماتے تھے میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کو بوجھ سے لاد دوں گا۔ اتنی جلدیں ہوں گی، اتنے کاغذات ہوں گے، اتنا دفتر ہوگا کہ 70 اونٹ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو زبان عرب میں کچھ فصاحت و بلاغت کا جاننے والا تھا، جن کو سرکار کے فیض نے شہر علم کا دروازہ بنا دیا تھا، جب ان کے علم کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے فیضان صحبت نے انہیں ایسا بنا دیا، ان کے علم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اگر ان کی عظمت علمی کا تصور ذہن میں امام الانبیاء ہونے کے حوالے سے قائم ہو جائے تو پھر سوچئے جس رب نے انہیں یہ علم سکھایا اور پڑھایا ہے اس کا علم کیا ہوگا۔ اور قرآن اس کے علم کا مظہر ہے، کیونکہ اس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ اب دیکھیے صوفیہ کرام نے حضرت علی کے اس قول کی روشنی میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی چابی ہے۔
جس طرح کسی دروازے کی چابی ہوتی ہے اور اس کے سبب سے پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے، تو فرمایا اسی طرح بسم اللہ شریف جو ہے یہ قرآن کی چابی ہے۔ اب صوفیہ کرام نے تو یہ بات فرمائی کلام الہی کی فصاحت و بلاغت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ شریف میں جمع فرما دیا۔ لیکن جب علماء نے اس پر تحقیق کی، جب علماء کرام نے اس میں تحقیق کی، تو ایسے عجیب مناظر ان کے سامنے آئے، یعنی دلائل کے اعتبار سے کہ میں نے عرض کیا نا کہ اہل عقل کی عقلیں عظمت کلام کے پیش نظر متحیر ہو جاتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں۔ ایسا کلام، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ظاہری حروف ہیں وہ 19 ہیں، یعنی اگر آپ گنیں گے با سین میم الف لام لام ہا الف لام را حا میم نون الف لام را حا یا میم، 19 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہمارے سامنے ہیں۔ جب علماء نے اس نے غور کیا تو ان پر یہ راز کھلا کہ سارے قرآن مجید میں بسم اللہ کے الفاظ کو 19 ہی کے گھیرے میں پایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے بسم اللہ شریف کے جو 19 حروف ہیں اس 19 کے گھیرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ بعض 19 کے عدد میں موجود ہیں اور بعض 19 کے ضرب میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ اسم، بسم اللہ، اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ اسم ہے، تو فرمایا گیا لفظ اسم جو ہے وہ سارے ہی قرآن میں 19 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ اسم پورے قرآن میں 19 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ لفظ اللہ قرآن کریم میں کل 2698 دفعہ آیا ہے، لیکن جب آپ اس کو ضرب کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ضرب اور تقسیم کے نتیجے میں یہ 19 پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے رحمان، یہ بھی قرآن کریم میں 57 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور 19 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 57 ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں لفظ رحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیکن اگر 19 کو 6 سے ضرب دیا تو 114 ہو جائیں گے۔ یہ کتنا عجیب اتفاق ہے، ایسا ربط اور ایسا رابطہ، کتنے بڑے حساب دانی بلکہ قدرت کے عظیم شاہکار اور صفت الہی ہونے کی غمازی کرتا ہے، یہ وہ جانتے ہیں جو زبان دانی پر عبور رکھتے ہیں۔ اور یہ جو کیلکولیشن ہے نا، یہ علماء کرام کی تحقیق شدہ ہے، یعنی اس کو جو چاہے تصدیق کر سکتا ہے اس کی میں، یہ تو تحقیق ہے نا۔ اسی چیز نے کفر کی دنیا میں زلزلہ ڈال دیا، اور کوئی بھی اس کی مثل صورت بنانے کی جرت ہی نہیں کر سکا۔ بھئی آج بھی تو عرب میں یہودی بھی پائے جاتے ہیں، عیسائی بھی پائے جاتے ہیں، اور اپنی مشترکہ صلاحیتوں اور وسائل
کے ذریعے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے در پہ بھی ہیں، لیکن باقی سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس چیلنج کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے بھی اشارتاً بتا دی ہے۔ کون سی بات؟ کہ 19 کے گھیرے میں جو حروف بسم اللہ کے مجموعہ ہے، اس نے قرآن کریم کی پوری عبارات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ کافر اس کلام الہی کو بشر کا کلام، ہمارے محبوب کا بنایا ہوا کلام، انسان کا لکھا ہوا کلام کہتے ہیں، لیکن رب کائنات نے کیا فرمایا؟ علیہا 19، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ اس پر 19 کی حکومت ہے۔ یہ 19 بسم اللہ شریف کے حروف ہیں، جس کو چابی کہا گیا ہے قرآن کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان 19 حروف کی اس تعداد کو ہم نے کافروں کے لیے ایک بڑی آزمائش بنا دیا ہے۔ یعنی اب اگر کوئی عربی عبارت بنا لے گا تو اس میں 19 کے عدد کی اس حکمرانی کو قائم کرنا اس کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 کے عدد کی اہمیت قرآن کریم کے حوالے سے بیان فرمائی۔ علماء علم جفر فرماتے ہیں کہ 19 کے عدد میں 15 خصوصیات ایسی ہیں جو بیک وقت کسی دوسرے عدد میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک صفت تو یہ ہے کہ 19 خود برابر تقسیم نہیں ہوتا۔ 19 خود تو برابر تقسیم نہیں ہوتا نا بھائی۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ 19 میں اول اور آخر دونوں عدد اصلی جمع ہیں، یعنی 9 عدد اصلی ہے، آخری اکائی ہے، اور 1 عدد اصلی ہے، پہلی اکائی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد کے جتنے اعداد ہوتے ہیں وہ سارے دہائیوں کی گنتی رکھتے ہیں۔ 1 کی ابتدا یعنی اکائی کی ابتدا 1 سے ہوتی ہے اور 9 پر ختم ہو جاتی ہے۔ 9 اکائیاں مل کر پھر 1 دہائی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خصوصیت 19 کے سوا کسی اور عدد میں نہیں ہے کہ سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی دونوں اکائیوں کا یہ مجموعہ ہے اور خود تقسیم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر دنیائے کفر صرف بسم اللہ شریف میں غور کر لے، آج بھی کر لے، تو واضح ہو جائے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ صرف بسم اللہ شریف میں غور کر لے تو واضح ہو جائے کہ انسانی کلام نہیں ہے۔ بھلا کس انسان میں طاقت ہے کہ پہلے سے سوچ کر اپنے ذہن میں تیاری کر لے کہ میں نے اتنی بڑی اور اتنی ضخیم کتاب لکھنی ہے اور اس کا پہلا حرف ایسا جو اس کے تمام حروف پر اس کے ایک جملہ جو ہے وہ پوری اس کے تمام جملوں پر یعنی آخری جملے تک وہ محیط ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کسی کے لیے؟ خاص کر جب یہ الزام کفار عرب حضور علیہ السلام پر لگاتے ہیں اور منافق اور نکتہ چین اور عیب جو نقاد اور عربی دان بھی پاس ہی ہوتے تھے۔ جب منافقین یہ الزام لگاتے تھے یا کفار یہ الزام لگاتے تھے تو ان میں عربی جاننے والے، بڑی بڑی فصاحت و بلاغت کے جاننے والے، عربی لغت کے جاننے والے، عربی ادب کے جاننے والے موجود ہوتے تھے۔
لیکن کسی میں جرأت نہیں ہوئی. وہ یہ الزام حضور علیہ السلام پر لگاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنا لیا. تو بھئی یہ کیسے ممکن ہے ان کے لیے کہ ان کے بارے میں تم سب جانتے تھے کہ انہوں نے نہ کسی اسکول میں پڑھا ہے، نہ کسی کالج میں پڑھا ہے، نہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے، حتیٰ کہ کسی استاد سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا، جس کو بنیادی علم کہہ دیتے ہیں، لکھنا پڑھنا وہ بھی نہیں سیکھا. لیکن جب قرآن کی بات آتی، وحی الہی کی بات ہوتی، تو قرآن کے وحی الہی ہونے پر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. لاجواب ہو گئے. آج تک چیلنج باقی ہے، آج تک چیلنج قائم ہے. اس کا قبول کرنے والا، اتفاق ہر جملے میں نہیں ہو سکتا. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اہتمام ہے جو قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلیل ہے. اسم بھی، رحمان بھی، رحیم بھی، لفظ اللہ بھی، ایک یا دو لفظ تو کسی بھی مصنف کے مطابقت کھا سکتے ہیں، مگر تمام الفاظ کا یہ حال، یہ ناممکن ہے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ کلام کسی ایسی عظیم حساب و کتاب جاننے والی شخصیت کا ہے کہ جو حق یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا حساب و کتاب اسی کے دست قدرت میں ہے. یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی صفت کاملہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو تا قیامت قائم ہے اور قائم رہے گا. اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ خود قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ حکمتوں والی کتاب ہے. میں نے پچھلے دروس میں کئی بار اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. اللہ نے اس کتاب کو حکمت والی کتاب ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس کی حکمتیں ہر شخص پر ظاہر ہوتی رہیں گی. صرف عربی بنانے کا ہی چیلنج نہیں دیا گیا تھا کہ عربی جملہ بنا لو، وہ تو کوئی بھی عرب آج بھی بنا سکتا ہے. کوئی اس مقابلے کو قبول کرنے والا ایسی حکمتیں بھی تو لائے جیسی اس کلام میں پائی جاتی ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی وحی لے کر آئے. سب کو یہ بات پتہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سورت اسی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی 19ویں سورت ہے. آپ سورہ ناس سے گننا شروع کریں گے، سورہ ناس سے گننا شروع کریں گے تو سورہ علق 19ویں سورت آپ کے سامنے آ جائے گی. دوسری وحی میں سورہ قلم کی چند آیات لے کر آئے. سورہ علق میں آپ حیران ہوں گے کہ صرف یہی نہیں کہ یہ 19ویں سورت ہے، بلکہ اس میں آیات بھی 19 ہی ہیں. اس کی آیات بھی 19 ہیں. تیسری بار سورہ مزمل کی چند آیات کی وحی آئی حضور علیہ السلام پر. چوتھی بار سورہ مدثر کی 30 آیات کی اللہ تبارک نے وحی فرمائی حضور علیہ السلام پر. اسی کی 30ویں آیت میں 19 کا ذکر ہے، جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علیہا 19. اس کے بعد بسم اللہ شریف نازل ہوئی، اس کے حروف 19 ہیں.
اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو علیہا میں ہا کی ضمیر ہے یہ بسم اللہ کے 19 حروف کی طرف ہے کہ ہم نے اس میں ان 19 حروف کی خاصیت رکھی ہے۔ بسم اللہ شریف کے 19 حروف کا یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تمام آیات میں والناس کی سین تک قائم فرمایا ہے، ان کی عجیب عجیب حکمتیں ہیں اور اس پر علماء کی بڑی تحقیقیں ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں 19 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، 19 صورتیں ہیں۔ صرف تدبر کی ضرورت ہے، پتہ لگ جائے گا کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف نہایت پیچیدہ طریقے سے سجایا گیا ہے۔ اس طرح مناسب ترتیب سے حروف کا اجتماع انسانی ذہن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، انسانی ذہن سے ہو ہی نہیں سکتا یہ کام۔ عربی حروف 28 ہیں جن کا آدھا 14 ہے، حروف مقطعات بھی 14 ہیں، مثلا الف لام میم قا سین حا را صاد عین نون کاف قاف اور یا، ان کے مجموعے بھی 14 ہیں، گویا کہ 14 حروف 14 مجموعے اور 19 صورتیں، 14 حروف ان کے 14 مجموعے، 19 صورتیں ہیں جن کی ابتدا ہوئی۔ کل کتنے ہوئے؟ 57۔ ان کو 3 سے تقسیم کریں گے تو 19 رہے گا، یعنی 19 پر پھر 3 بار تقسیم ہو جائیں گے۔ اشارہ ہے کہ بسم اللہ ہی محیط ہے، یہ بسم اللہ شریف کا پورے قرآن سے تعلق ہے، اسی لیے اس کو کنجی کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے حروف کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک حرف ہے قاف، سورہ شورا اور سورہ قاف دونوں کے ابتدا میں قاف ہے، پہلی میں عین سین قاف اور دوسری میں صرف قاف۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سورہ شورا میں حرف قاف 57 مرتبہ ہے اور سورہ قاف میں بھی 57 مرتبہ ہے، اور 57 3 دفعہ 19 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے قاف کو جوڑیں تو 114 بنتے ہیں، اور 114 بھی 19 سے 6 مرتبہ پر ضرب ہو جاتا ہے، یعنی 19 چھکے 114 ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی سب صورتیں 114 ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اے انسانوں تمہارے لیے قاف یعنی قرآن 114 صورتوں میں ہے۔ اس میں ان کی بھی نفی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں 10 سپارے بکری کھا گئی، کیونکہ قرآن میں آج 114 صورتیں موجود ہیں، اور لفظ قاف جو قرآن کے قرآن ہونے کی ترجمانی کر رہا ہے وہ خود قرآن میں 114 مرتبہ کی تعداد میں موجود ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی 114 ہی صورتیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اب کون سی یکتا ذات ہے جس نے قرآن مجید کی ایسی شاندار تحریر فرمائی کہ جو اس میں ہی اس کی بے مثلیت ثابت کر رہی ہے؟ ان باریکیوں سے کون جرت کرے کہ اس کی مثل لائے؟ کون کر سکتا ہے یہ جرت؟ کس نے دونوں صورتوں کے حرف قاف کو تعداد سورہ کے برابر کر دیا؟
کس نے کیا یہ کام؟ یقیناً یہ صفت خداوندی کے ساتھ ساتھ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتا ہے۔ پھر جس طرح 19 حرفی بسم اللہ شریف قرآن کریم کی ہر صورت اور ہر آیت میں جلوہ گر ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو حرف جہاں رکھا ہے، جو حرف جہاں رکھا ہے، اس میں انتہائی مناسبت اور بہت بے شمار حکمتیں ہیں۔ جو حرف جہاں رکھا گیا ہے، اگر ذرہ برابر بھی اس حرف کو آگے پیچھے کر دیا جائے گا نا، تو یہ جو نظام ہے نا پورا 19 کے حرف کے محیط ہونے کا، یہ نظام خراب ہو جائے گا۔ ایک حرف کو بھی آگے پیچھے کیا جائے گا۔ اب میں اس کی بھی دلیل پیش کرتا ہوں، ایک حرف کو آگے پیچھے کرنے کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے اپنی طرف سے صورتیں بنا لی اور اہل بیت کی فضیلت کی نکال دی اور شیخین کی فضیلت کی ڈال دی، ان کو یعنی ان کا یہ کہنا اس لیے سراسر کفر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت قرآن کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ نے نازل کیا، اللہ محافظ، خود اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر قرآن دیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جہاں وہ حفاظت ربانی کا انکار ہے، وہیں قرآن کی تو ترتیب لفظی بلکہ ترتیب حرفی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اگر اس میں ایک حرف کا بھی کسی نے فرق کیا ہوتا تو جو نظام 19 کے یعنی حروف بسم اللہ کے 19 حروف کا نظام جو والناس کی سین تک قائم ہے، وہ نظام ٹوٹ جاتا۔ اس پورے نظام کا آج بھی قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی قرآن اسی صورت میں موجود ہے جو سرکار نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے میں ایک دلیل عرض کرتا ہوں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 13، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوط۔ قرآن مجید میں 12 جگہ لفظ آیا ہے قوم لوط، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخوان لوط فرمایا ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں میں سورہ قاف کی آیت نمبر 13 کی۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اخوان لوط کے الفاظ ہیں، ورنہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا لفظ فرمایا ہے۔ یہ ایسے ہی اتفاقی نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اتفاقاً نہیں لکھ دیا گیا، بلکہ نہایت ہی دانائی سے، سمجھ بوجھ کر، علم و حکمت سے ایسا کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا، یعنی یہاں پر بھی اخوان کے بجائے قوم ہوتا، تو اس صورت قاف میں ایک قاف بڑھ جاتا۔ اگر یہاں اخوان لوطن کی جگہ قوم لوط ہوتا تو ظاہر ایک قاف بڑھ جاتا، اور 57 کے بجائے 58 قاف ہو جاتے، اور 19 سے ضرب نہیں دیے جا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ یہاں پر لفظ قوم لوط استعمال نہیں کیا، اخوان لوطن کا لفظ استعمال کیا۔ ظاہر ہے اس صورت میں دونوں صورتوں یعنی شورا اور قاف کے حروف کی تعداد 115 ہو جاتی اور 19 کا نظام ٹوٹ جاتا، اور ظاہراً قاف بالکل بے معنی ہو جاتا، یعنی جو ابتدا میں قاف تھا پھر وہ بے معنی ہو جاتا۔ لیکن یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ حروف مقطعات جو بطور حرف تنہا لکھے ہوئے ہیں وہ بے معنی نہیں ہیں، ان کے بھی اتنے عظیم معنی ہیں جتنے بعد والی آیتوں کے معنی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد والی آیتوں کے معانی حضور نے سب پر ظاہر فرما دیے، اور ان خاص حروف کے معانی حضور نے خاصوں پر ہی بیان فرمائے، جن کے لیے اللہ کی طرف سے اذن ملا ان پر ظاہر کر دیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کے زیادہ یا کم کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔
کہ پورا حساب قرآنی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کفار عالم کے علاوہ، یعنی دنیا بھر کے جتنے بھی کفار ہیں ان کے علاوہ کتنے کم عقل ہیں وہ لوگ۔ کفار عالم تو ہیں کافر، لیکن وہ کتنے کم عقل ہیں، وہ خود ہی ماتم کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ہم ان کی عقلوں پر ضرور کرتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ نے قرآن کی آیتیں بدل دیں، ببانگ دہل کہتے ہیں، اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، اپنی تحریروں میں کہتے ہیں، اپنی تقریبوں میں کہتے ہیں، اپنی تنظیموں میں کہتے ہیں، او خدا کے بندوں کچھ ہوش سے کام لو، آیتیں تو درکنار، اس کا تو ایک حرف نہیں بدلا جا سکتا، جیسا کہ اس تحقیق نے ثابت کر دیا، ایک حرف آگے پیچھے کریں گے سارا نظام بدل جائے گا۔ تم آیتیں بدلنے کی بات کر رہے ہو، سارا نظام ایک حرف کی تبدیلی سے خراب ہو جائے گا۔ اس میں تو جو ایک حرف بھی کہیں استعمال ہوا ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے، اور یہی کلام حکیم ہونے کی دلیل ہے کہ حکمت والے کا کلام ہے، خود بھی حکمت والا ہے۔ اسی طرح حرف نون، سورہ قلم اسی سے شروع ہوتی ہے، نون شروع میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس سورہ قلم میں اس کی تعداد 133 ہے، 133۔ 19 کو 7 سے ضرب دو تو 133 بن جاتا ہے، یعنی 19 کا مجموعہ ہی چل رہا ہے، 7 مرتبہ اس کا مجموعہ 133 ہو گیا۔ اسی طرح حرف صاد، سورہ صاد کے شروع میں صاد آتا ہے، اکیلا آتا ہے۔ سورہ فرقان، سورہ مریم بھی اسی حرف سے شروع ہوتی ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں صاد کا حرف 152 مرتبہ آیا ہے۔ 19 کو 8 سے ضرب دیں گے آپ تو 152 بن جائے گا، یعنی 19 کا حساب ہے جو بسم اللہ کے حروف کی تعداد ہے۔ وہ جو چابی کہا گیا نا بسم اللہ کو، وہ چابی ہر آیت میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی سورہ اعراف میں الف لام میم صاد، اس سے وہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیت 69 میں ایک لفظ ہے بسطتن، جو دراصل بسطتن ہے، یعنی اصلاً وہ سین سے ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے سن کر کہ جب سرکار پر وحی ہوئی اس کو سین سے بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے مشہور 51 ہو جائے گی، 51 ہو جاتی اگر چھوڑ دیتے تو 52 ہو جائے گی ملا کے پڑھنے سے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے صاد ہٹانا کتنی بڑی گڑبڑ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ پھر جو 151 19 پر تقسیم نہیں ہوگا، تو 19 کی تقسیم کا حساب جو یہاں رکھا گیا ہے وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ اس میں تو ایک ایک حرف اہتمام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ہر لفظ ہر جگہ اپنی انتہائی افادیت کو لیے ہوئے ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن مجید صرف عربیوں کے لیے نہیں ہو یا عجمی، سب کے لیے نازل ہوا ہے، کیونکہ کلام اللہ کا یہ لفظی معجزہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق زبان دانی سے ہے، اور کوئی شخص اس کی مثل بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تقریباً 1500 سال گزرنے کے باوجود کوئی یہ جرت نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ، اس میں حرف طا اور حرف ہا ان کی مجموعی تعداد 346 ہے۔ تو
346 ہو گئے. حرف طا